اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل آیات 101 اور 102۔ وَإِذَا اور جب بدلنا ہم تبدیل کرتے ہیں آیتم کوئی آیت مکان آیتن کسی آیت کے بدلے میں۔ یہاں سے یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ بھی پھر اس اعتراض میں شامل ہو گئے۔ اعتراض یہ ہے کہ کبھی کسی معاملے میں ایک حکم آتا ہے، پھر اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے، دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ جس طرح شراب کو دیکھ لیجئے کہ پہلے تو یہ کہا کہ جوئے اور شراب میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، البتہ ان کا نقصان زیادہ بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ تم لوگ، پھر کچھ عرصے بعد حکم دیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نے نشہ کر رکھا ہو۔ تو صرف شراب نماز کے اوقات میں ممنوع تھی، اور پھر اس کے بعد حتمی فیصلہ آ گیا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پچھلی شریعت والوں کے ہاں کچھ اور تھا حکم، اور اسلام میں اس کا حکم کچھ اور ہوا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں یوم السبت ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، تو اسلام میں وہی مرتبہ اور مقام جمعے کے دن کو حاصل ہوا۔ اسی طرح کچھ حلال اور حرام کے معاملات بھی تھے۔ تو اب مشرکین نے خاص طور پہ اور یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادیان بھی دین الہی ہیں، کہ یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے ہیں، تو پھر ان کے احکامات کو کس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ سارے ادیان ایک اللہ کی طرف سے ہوتے تو پھر اس میں تبدیلی نہ ہوتی۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ادیان کی مخالفت کر رہے ہیں اور احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے یہ ساری باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بما ينزل جو وہ نازل کرتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا انما یقیناً انت مفتر، آپ تو گھڑنے والے ہیں، کہ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے آپ گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اور لوگوں پر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض تھا، اور اس کا جواب پہلے ہی آیت میں دے دیا واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جو وہ نازل کرتا ہے۔ تو احکامات کو تدریج کے ساتھ اتارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات تھے یا آسانیاں تھیں جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے اس کو آسان فرما دیا۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان کی لا یعلمون، جانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، بہت سے لوگ اس سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو ترتیب اور تدریج کے ساتھ نازل فرمایا تاکہ اہل ایمان کو اس میں آسانی ہو، اور بعض معاملات کو تبدیل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہود نے اور مشرکین مکہ نے بہت سی چیزیں دین ابراہیمی میں تبدیل کر ڈالی تھیں، ان کو اصل سے ہٹا کر اپنی من چاہی خواہشوں کے مطابق تبدیل کر دیا تھا۔ تو اسلام میں پھر سے انہی چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا جو ملت ابراہیمی میں حرام تھیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اصلاً ملت یہود میں بھی یہی چیزیں حرام تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بدعات کے ذریعے سے اس میں بہت سے اضافے کر لیے تھے۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر انہیں جاری رکھا۔ اسلام کی اساس کیونکہ ملت ابراہیمی پر ہے، اس وجہ سے اس میں وہ اضافے بھی ختم کر دیے گئے۔ قل فرما دیجئے نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو، روح القدس، روح القدس نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو، اس وحی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے حق کے ساتھ خالص نازل فرمایا، اور ان تمام آمیزشوں سے اور ملاوٹوں سے پاک کر دیا جو یہود و نصارہ اور مشرکین نے اس میں داخل کر رکھی تھیں۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ،
تاکہ جمع دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین فرما برداروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو تمام ملاوٹوں سے پاک کر کے اس لیے اتارا تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو حق پر جمع دے اور وہ لغزشوں اور گمراہیوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے بعض اجزاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین میں راسخ کر دیا جائے۔ اگر سارا دین ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو یہ لوگوں پر بہت مشکل ہوتا اور ان کے قدم دین پر جم نہ پاتے۔ تو یقیناً خوشخبری اور ہدایت انہی کے لیے ہے جو فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداروں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ سورہ نحل آیات 103 سے 105۔ وَلَقَدْ اور البتہ، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم یقیناً وہ، یقولون کہتے ہیں، انما یقیناً، یعلمہ سکھاتا ہے اس کو، بشر بشر۔ یہاں سے مشرکین مکہ کا ایک اور جو اعتراض تھا اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن مجید سے بدگمان کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے تھے کہ جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ من جانب اللہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، بلکہ ایک شخص ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آ جاتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اب تعجب ان کے اعتراض پر یہ تھا کہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے تھے وہ کوئی فصیح عربی بولنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک اجمی شخص تھا، اس لیے فرمایا لسان الذی، اس شخص کی زبان، یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، اور وہ عجمی بھی ایسا ہے جو صریح انداز میں عربی بھی نہیں بول سکتا، چند جملے تو اسے آتے ہیں جواب دینے کے لیے، اس سے آگے اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جس قرآن مجید کو نازل فرما رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، وَهَذَا اور یہ، لسان زبان ہے، عربی عربی، مبین واضح فصیح عربی زبان ہے۔ اور اس اعتراض کو انہوں نے کئی بار دہرایا، اس لیے آیت مبارکہ کی ابتدا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے آئے ہیں کہ یہ کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو کہاں وہ شخص اجمی جس کو صحیح انداز سے عربی بھی بولنا نہیں آتی، جو عربی بولتے ہوئے فارسی کے الفاظ بیچ میں شامل کر جاتا ہے، اور کہاں یہ فصیح زبان میں نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو یہ ان کا اعتراض بالکل ہی لغو سا تھا، حالانکہ کوئی بھی عاقل شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں ایک کجمج بیان عجمی اور کہاں یہ پاکیزہ اور انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام، تو بھلا کیسے منہ کے اڑائے ہوئے چھینٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس لحاظ سے بہت ہی اکمل کلام ہے، جس کی وجہ سے پورے عرب لوگوں کو یہ چیلنج کر دیا گیا کہ تم بھی اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور نہ کر سکو گے تو پھر کیا کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، لا یؤمنون
نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ نہیں ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں راہ یاب کرتا اللہ تعالیٰ انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایمان اور ہدایت کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے، اس لیے یہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جو لوگ اس سے اعراض کریں گے یقیناً وہ لوگ راہ ہدایت سے دور ہی رہیں گے، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ انما یفتر الکذب، یقیناً جھوٹ گھڑ لیتے ہیں وہ لوگ، الذین جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات پر۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مفتری قرار دیتے تھے، یعنی ایسا شخص جو اپنی جانب سے چیزیں گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے اور پیش کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مفتری ہمارا پیغمبر نہیں، بلکہ مفتری تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، ان آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں گھڑ کر منسوب کر دیتے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس اجمی شخص کی طرف منسوب کر دینا بہت ہی بڑی زیادتی تھی۔ وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں ہم الکاذبون جو جھوٹے ہیں۔ تو حقیقت حال یہی ہے کہ جو انسان بھی سچ کا انکاری ہو وہی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا اور اس کو تسلیم نہ کرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے بہانے بناتے رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارے دل و عقل کو روشن فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔